السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن میں کہا گیا لا نفرق بین احد من رسولی، کہ کسی ایک رسول میں ہمیں فرق نہیں کرنا ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں 253 میں اللہ خود جو ہے وہ تفریق کر رہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض یہ رسول ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو یہ کیا ہے؟ جب اللہ خود کسی کو کسی پر فضیلت دے رہا، فرق تو اللہ نے کر دیا، تو اگر ہم فرق کریں تو پھر ہمیں کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ تو آئیے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 کو یعنی 2 کی 253 کو سمجھ لیں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ دراصل اللہ کوئی فرق نہیں کر رہا کسی بھی رسول میں۔ جب ہمیں منع کر رہا ہے تو اللہ کیسے فرق کرے گا؟ جب اللہ خود فرق کر کے بتائے گا تو ہم تو وہی بات کریں گے جو اللہ نے کہہ دیا ہے۔ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ دو متضاد باتیں قرآن کے اندر آ جائیں، ورنہ یہ اللہ کی کتاب ہی نہیں رہے گی۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے اس سے بتا دیتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں اس سے کیا فہم اصل میں اللہ کی بات کیا آ رہی ہے۔ سلام علیکم۔ اس پیغام کو درمیان میں روک کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی دوست نے ابھی تک میرے اس YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ، شکریہ، بہت شکریہ۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ جو ان کا ترجمہ ہے یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں بعض سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور ہم نے روح القدس سے اس کی تائید کی، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے جو ان کے بعد ہوئے، اس کے بعد جب کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اس ترجمے سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ خود ہی رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دے رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ کسی میں فرق نہیں کرو۔ تو کسی سے اللہ بات کر رہا ہے اور کسی سے نہیں کر رہا ہے، تو یہ یعنی اللہ تو خود ہی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اختلاف والی، پھر ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کسی میں فرق نہ کیا جائے؟ تو آئیے دیکھیے یہ آیت کہہ کیا رہی ہے، حقیقت میں یہ کیا ہے۔ تلک الرسل، یہ رسالے، الف لام کے ساتھ جہاں بھی رسول آیا ہے تو دراصل یہ ہے ہی کتاب کے لیے، جہاں الف لام کے بغیر رسول آتا ہے وہ ہے شخصیت کے لیے، تو رسول کی جمع رسول ہے۔ تلک الرسل، یہ رسالے، یہ جمع کا صیغہ یعنی یہ رسالے، فضلنا بعضهم علی بعض، تو ہم نے فضیلت دیا ہے ان کے بعض کو بعض پر۔ یقینی سی بات ہے اللہ کے رسالے اللہ نے ہر نبی کو کتاب دیا ہے، رسالہ دیا ہے، اب ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت ملی ہے کیونکہ پہلے احکامات کے لحاظ سے کم تھے، پھر بڑھتا رہا، اب آخر میں یہ قرآن آ گیا، قرآن کو سب پر فضیلت حاصل ہے کہ اب کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ تو یہ رسالے ہیں کہ ہم نے فضل دیا ان کے بعض کو بعض پر، یہ کسی شخصیت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے ہی جو اللہ کا کلام ہے، ورفع بعضهم درجات، یعنی رفعت ہے ان کے بعض کی درجات، تو اللہ کی بات سب میں موجود ہے، اب اس میں سے جس نے عمل کیا تو وہ رفعت پا گیا، بلند ہو گیا، اور اگر نہیں سمجھا درجات کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے کلام کو صحیح سے نہیں سمجھا تو اسے رفعت نہیں ملی ہے۔ آگے جو آ رہا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دیا بیان کیا ہوا واضح۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم دراصل انسانیت کی بنیاد پر بلا تخصیص بہاؤ دینے والا، تو ہم نے انسانیت کی بنیاد پر بلا تخصیص دینے والے کو وضاحت دیا، بیان کیا ہوا دیا، یہ کوئی نشانی نہیں ہے، بینات اللہ اپنی کتاب کو ہی کہہ رہا ہے۔ اس کی مزید تفسیر کر دے رہا ہے کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یعنی ہم نے اسے قوت دیا تقدیس والے حکم کو، قدس کہتے ہیں جس کا احترام کیا جائے، احترام والے، اور روح کہتے ہیں حکم کو، تو روح والے حکم کو، خاص روح والے حکم کو ہم نے اسے قوت دیا۔ تو کتاب کے اندر جو بینات میں جو احکامات، جو بینات ہیں، اس پر جب عمل کریں گے تو اس سے آپ کو قوت ملے گی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، نہیں باہم جھگڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد سے ہیں،
من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد جو ان کے پاس بیان کیا ہوا آ گیا، جو ان کے پاس وضاحت آ گئی. ولکن اختلفوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم من آمن ومنہم من کفر، بس ان میں سے ہی جو مانا اور ان میں سے ہی جو کسی نے انکار کر دیا، کفر کر دیا. یہاں سے یہ لوگوں کی بات ہو رہی کہ مقتتل الذین من بعدہم، تو یہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں، پہلے رسالے کی بات ہوئی اور انسانیت کی بنیاد پر خوب بہاؤ دینا، وہ بھی وضاحت پر ہے، یعنی اس کی قوت جو تقدیس والے حکم کو ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہیں یہ لوگ باہم جھگڑتے، اس کے بعد جو ان کے پاس وضاحت آ چکی ہے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور ان میں سے ہی کوئی مانتا ہے اور ان میں سے ہی کوئی کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلُوا، وہ باہم نہیں جھگڑتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ سے یہ فعل ہے جو یہ ارادہ کرے. یعنی آپ اگر ارادہ کریں گے لڑنے کا، انکار کا، تو انکار ہی ہوگا. اگر آپ ارادہ کریں گے ماننے کا تو ماننے والے ہو جائیں گے. یہ کہ اللہ نہیں کروا رہا ہے، یہ آپ کے ارادے کے حساب سے ہے. تو لیکن اللہ سے یہ فعل ہوتا ہے جو یہ ارادہ کرے، یعنی آپ جو ارادہ کریں گے ویسا ہی فعل ہوگا. اس کا ایک بار رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو انتہائی واضح ہو جائے. یہ رسالے ہیں، ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فاضل دیا، فضیلت دیا. ان میں سے جو اللہ کی بات ہے، یعنی ان کے بعض درجات کی بلندی ہے، اور ہم نے انسانیت کی بنیاد پر بہاؤ دینے والوں کو بیان کیا ہوا دیا، یعنی اسے خاص تقدیس احترام والے حکم کو قوت دیا، یعنی احکامات کی قوت دیا. اور اگر اللہ چاہتا ان کے بعد والے لوگ اس کے بعد جو ان کے پاس بیان کیا ہوا آ گیا وہ باہم نہیں جھگڑتے. اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، بس ان میں سے ہی کوئی مانتا ہے اور ان میں سے ہی کوئی انکار کرتا ہے. اور اگر اللہ چاہتا وہ باہم نہیں لڑتے، اور لیکن اللہ کا وہ فعل ہے جو یہ ارادہ کرتا ہے، یعنی جو یہ ارادہ کرے گا، اس جو فعل جو عمل کرے گا اس کا جو ارادہ ہے اسی کے مطابق اللہ وہ کرتا ہے. یعنی اللہ کسی کو زبردستی روکتا نہیں ہے، نہ اللہ کسی سے زبردستی کوئی کام کرواتا ہے. تو میرے خیال میں یہ وضاحت ہو گئی ہوگی. پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.